اس کی جب تعریف اس کے منہ کے سامنے کیا تو یہ پھولے گا نہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا نہیں، تکبر میں نہیں پڑے گا، دوسروں کو حقیر نہیں جانے گا وغیرہ، یعنی کہ کوئی مذموم صفت اس میں اجاگر نہیں ہوگی، اس کو کچھ ہوگا نہیں. تو ایسے شخص کی منہ پہ تعریف کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی سامنے تعریف کرنا ثابت ہے اس لفظ ہے، تو وہ مخلصین تھے. ہم ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں تو اب شرعاً حکم تو کیا لگے گا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اگلا مطلب وہ کیا کیفیات ہے، لیکن ایک اب سوچ سمجھ کر یہ سب کرنا ہے. اگر وہ ایسا شخص ہے تو اس کی تعریف کرنے میں حرج نہیں، جیسا میں نے عرض کیا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے منہ پر تعریف نہ کی جائے. اس کی تفصیل احیاء العلوم جلد غالباً تیسری، اس میں شاید تیسری جلد میں بڑی تفصیل ہے اس میں، اور بہت دلچسپ، یعنی دلچسپی ہے جس کو علم کا شوق ہو اس کے لیے دلچسپ معلوماتی ہے. یہاں ہم ہر بات میں لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، اور ہر آدمی جو ہے، یعنی ہر آدمی سے مراد مبالغہ ہے نا کہ یہ چاہتا ہے کہ میری تعریف کی جائے، یہاں تک کہ اگر تعریف نہ کی جائے یار اپنی کوئی کسی نے گھاس نہیں ڈالا، یار چھوڑو یار اتنی محنت کی، نہ کام کیا، اور نگران نے مسکرا کر دیکھا تک نہیں، کچھ تو حوصلہ افزائی میری کی جاتی. تو پتہ یہ چلا کہ نگران سے وہ پیٹ تھپکوانے کے لیے کام کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا. یہ غور کر لیں. جو واقعی اللہ کی رضا کے لیے کام کرے وہ کسی کی تعریف کا کیوں انتظار کرے گا؟ یہ جو تعریف دے گا، تعریف کرے گا تو کیا اٹھا کے جنت میں بھی رکھ دے گا؟ تو یہ جنت میں نہیں رکھے گا، جنت تو رب نے عطا فرمانی ہے اپنے کرم سے. جہنم سے نکال کر مطلب جہنم سے نجات دلا دے گا یہ جو ہماری تعریف کرے گا. تو یوں بہرحال لیکن تعریف کی تمنا خواہش یہ تو ہے کہ بچنا اس سے بہت مشکل ہے کہ شاذ و نادر کو اس سے بچتا ہو کہ میری واہ واہ نہ ہو، میری تعریف نہ ہو. تو یوں ہے مطلب کسی کی حوصلہ افزائی کرنے میں رزق کا پہلو بھی ہے مطلب. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت خلاد بن صاحب رضی اللہ عنہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ان کے سامنے ان کی تعریف کی، اور پھر فرمایا آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرنے پر مجھے اس بات نے ابھارا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جب مومن کے سامنے اس کی تعریف کی جائے تو اس کے دل میں ایمان مزید بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو میں نے تفصیلات عرض کر دی ہیں. حضرت امام محمد عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی کامل مومن جو اپنے نفس کو پہچانتا ہو اور تکبر، خود پسندی وغیرہ آفات سے محفوظ ہو، جب اس کے منہ پر اس کی تعریف کی جائے تو اس کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، بلکہ یہ تعریف اس کے نیک اعمال میں اضافے کا باعث بن جاتی ہے، جس کے سبب اسے ایمان میں اضافہ و پختگی نصیب ہوتی ہے. البتہ جو شخص کامل مومن اور تکبر و خود پسندی سے آزاد نہ ہو، نہ کامل مومن ہو، نہ تکبر اور خود پسندی سے بچا ہوا ہو، اس کے سامنے اس کی تعریف کرنا بہت بڑی آفت ہے. ہمارا فیض القدیر جلد پہلی پیج نمبر 564 تحت الحدیث 855. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چند سوالات آپ سے کر کے میت سے متعلق ہیں. یہ ارشاد فرمائے کہ کیا میت کو سرما لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں، میت کے بالوں میں کنگا کرنا کیسا؟ نہیں کر سکتے. میت کے ناخن کاٹنے کی کیا اجازت ہے؟ نہیں. غسل میت دینے کا حکم کیا ہے؟ یعنی فرض. غسل میت کا شرعی مسئلہ کیا ہے؟ فرض کفایہ.
کیا بیوی شوہر کی میت کو غسل دے سکتی ہے؟ اب بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن یہی طریقہ ہے کہ مرد مرد کو غسل دے، عورت عورت کو. ٹھیک ہے. کیا شوہر بیوی کی میت کو غسل دے سکتا ہے؟ عورت کا انتقال ہوا اور وہاں کوئی عورت نہیں کہ نہلا دے، تو تیمم کرایا جائے. پھر تیمم کرنے والا محرم ہو تو ہاتھ سے تیمم کرائے، اور اجنبی ہو اگرچہ شوہر، یعنی اب وہ محرم شوہر بھی انتقال کے بعد یہ محرم نہ رہا، تو اجنبی اور اجنبی ہو. اجنبی اور غیر محرم یہ اس کو کہتے ہیں کہ جس سے ہمیشہ کے لیے شادی حرام نہ ہو. محرم وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہمیشہ کے لیے شادی حرام ہوتی ہے، جیسے ماں بیٹے کی شادی ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تو یہ ایک دوسرے کے محرم ہے. بھائی بہنوں کا بھی اسی طرح ہے. اور اجنبی ہو اگرچہ شوہر تو ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر جن سے زمین پر ہاتھ مارے، پتھر ہے، مٹی ہے وغیرہ پر، اور تیمم کرائے. اور شوہر کے سوا کوئی اور اجنبی ہو تو کلائیوں کی طرف نظر نہ کرے، اور شوہر کو اس کی حاجت نہیں، وہ کلائیوں کی طرف نظر کر سکتا ہے. اور اس مسئلے میں جوان اور بڑھیا دونوں کا ایک حکم ہے. غسل نہیں ہے، غسل کا نہیں ہے، وہ آپ نے جو سوال کیا نا تو اس میں یہ تیمم کا طریقہ لکھا. اگر میت کی باڈی اس قابل نہ ہو کہ غسل دیا جائے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ جیسے بعض اوقات ایکسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ میت کی باڈی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، تو اگر ایسی صورت ہے تو پھر اوپر سے پانی اس کو بہا دیا جائے. اوکے. کیا کفن لٹھے کا ہونا ضروری ہے؟ لٹھا ہونا ضروری نہیں ہے. کفن میں ایسا ہے کہ اس کی دنیاوی طور پر جیسی کیفیت ہو نا، حال جمعہ اور عید کے لیے جو کپڑا پہنتا نا، اس طرح کے کپڑے کا کفن ہونا یہ زیادہ اچھا ہے. یعنی معیار پھر اسی طرح کا ہونا چاہیے. کفن کا جو کپڑا ہے اس کا جو عید اور جمعے کے لیے یہ استعمال کرتے تھے اسی طرح کا ہے، ایسے ہی مطلب ٹھیک جو ہے. میں عرض کر جی رہا ہاں. ہوں کہ عید اور جمعے کا جیسے یہ زندگی میں کپڑے پہنتا تھا، اب یہ کہ پینٹ شرٹ پہنتا تھا تو پینٹ شرٹ تو نہیں پہنیں گے اس کو، نہیں کپڑا. یہ معیار. کیا یہ بتائیے کہ شوہر بیوی کے جنازے کو دیکھ سکتا ہے؟ دیکھ بھی سکتا ہے، کندھا بھی دے سکتا ہے. کیا شوہر بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے؟ عورت کا جنازہ اتارنے والے محارم ہوں، یہ نہ ہو تو دیگر رشتے والے، یہ بھی نہ ہو تو پرہیزگار اجنبی کے اتارنے میں مضایقہ نہیں. شوہر کا تذکرہ نہیں ہے باقاعدہ اس میں، وہ اجنبی ہے. تو پرہیزگار اجنبی کے اتارنے میں شوہر اس صورت میں اتار سکتا ہے کہ جب یہ پرہیزگار ہو. حضور اگر یہ تھوڑا سا ہٹ کر سوال کر رہا ہوں، مثال کے طور پر عورت کو قبرستان میں دفنانے کے لیے لے گئے اور اس وقت کوئی ایسا پرہیزگار ٹائپ کا آدمی ہے ہی کوئی نہیں، تو اب اس میں کیا شوہر کیا غیر شوہر، تو پھر تو ظاہر ہے کہ جو وہاں مرد ہوں گے وہی اتار دیں گے. میرے بھائی وہ کسی غاروں میں جا کر تلاش کرنے کے تھوڑی ہے پرہیزگار. وہ عبادت کرتا ہو غاروں میں وہی پرہیزگار. بھائی ظاہری شکل و صورت، داڑھی ہے، نماز پڑھتا ہے نا، اور مطلب وہ پہچانا جاتا آدمی کی یہ مذہبی آدمی ہے، دیندار آدمی ہے. کیا خیال ہے یہ؟ جی اصل میں اول تو عام طور پہ ہوتا یہ کہ محرم موجود ہوتے ہیں، کوئی بھائی، والد، بیٹا، ماموں وغیرہ ہوتے ہی ہیں. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی محرم ہو ہی نہ اتارنے والا، عام طور پہ موجود ہوتے ہیں. اب نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ پرہیزگار افراد کو دیکھا جائے گا، اجنبی، اس میں شوہر بھی شامل ہو جائے گا. اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو بہرحال فرض کفایہ تو ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی اسے اصل قبر کے اندر میں اتارے گا. نے سوال کیا چونکہ دنیا بھر میں ہمیں دیکھا جائے گا نا، تو پاکستان کے باہر یا کئی ایسے ویسٹرن کنٹریز کے اندر جہاں فیملیز اکیلی ہوتی ہیں یا بعض اوقات شور وہاں سے بھی کہیں اور ہوتا ہے یا شور ہو بھی تو بھی بعض اوقات ایسا ماحول دیکھا نہیں جاتا جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا ہے. اگرچہ بعض اوقات امام وغیرہ یا اس طرح کے کچھ لوگ مل جاتے ہیں، مگر بہت عجیب و غریب بعض اوقات ماحول ہوتا ہے. یقین مانے جنازے میں آنے والے لوگوں کی تعداد بھی اتنی نہیں ہوتی، تدفین کرنے کے لیے بھی لوگ نہیں آ پاتے، اتنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں.
وہ ٹائمنگ بہت عجیب و غریب ہو جاتے ہیں. تو اسی صورت میں نے کہا کہ اگر پورا مسئلہ ہو نا کہ عام آدمی تک بھی بات پہنچے تو کہ ٹھیک ہے بھائی, ورنہ وہی ہے بھائی ہاتھ نہیں لگاؤ, ہاتھ نہیں لگاؤ, ہاتھ نہیں لگاؤ. تو آپ نے ماشاءاللہ وضاحت فرما دی. وہ ہم نے تو ہمارے کہاں یار مدنی مذاکرے سن رہے ہوں گے اس طرح کے لوگ. اور جب کچھ میت وغیرہ ہو جاتی ہے تو اگر کچھ پتہ بھی تھا تو یا تو بھول گیا ہوگا یا ڈرے گا کہ میں کچھ بولوں گا تو سب میرا حساب کتاب کر دیں گے. عوام نہیں ان چیزوں میں پڑھتی, بس کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ مذہبی طبقہ ہے جو سن رہا ہے, کبھی ضرورت ہو یاد رہے تو اس پر بندہ عمل کر لے, ورنہ بہت ساری باتیں میت کے تعلق سے بھی کہاں لوگ عمل کرتے ہیں, پتہ ہوتا اس پہ بھی نہیں کرتے عمل. اللہ پاک توفیق دے. اللہ کرم کرے. میت کے ساتھ تبرکات رکھ سکتے ہیں؟ تبرکات رکھ سکتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ کہ میت کے چہرے کے سامنے دیوار میں ایک محراب بنا دی جائے, تاک محراب نما کھڈا بنا دیا جائے اور اس میں تبرکات وغیرہ وہ اپنے کیا لکھتے ہیں, عہد نامہ عہد نامہ ہے, نقشہ نالے پاک بھی ہمارے رکھتے ہیں, شجرہ شریف بھی رکھتے ہیں, نقشہ ارکارہ رکھتے ہیں. اس طرح کی جو بھی تبرکات ہیں وہ اس میں رکھے جائیں. کپڑوں میں سینے میں رکھتے ہیں لوگ, تو یہ بہتر ہے کہ اس میں نہ رکھا جائے کہ میت جب گلے گی سڑے گی تو پھر یہ کہ یہ ان لکھے ہوئے عہد نامے وغیرہ کا ادب کیسے ہوگا. تو جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ ارشاد فرما دیں. سیدھے کندھے کی طرف میت کا سیدھا کندھا ہو اور اٹھانے والا کا بھی سیدھا کندھا ہو, تو اس کو اپنے کندھے پر رکھے, سیدھے کندھے پر, اور 10 قدم چلے. پھر پیچھے میت کے سیدھے پاؤں والے حصے کو اپنے سیدھے کندھے پر لے کر 10 قدم چلے. پھر اوپر سے آ جائے اور میت کے الٹے کندھے کی طرف اپنے الٹے کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلے. اسی طرح پھر پیچھے ہٹ کر الٹے پاؤں کی طرف کندھے پر اٹھائے اور 10 قدم چلے. تو اس طرح 40 قدم یہ چلے گا. اور حدیث پاک میں کہ جو کسی مسلمان کے میت کو 40 قدم لے کے چلے اس کے 40 کبیرے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. یہ مضمون حدیث پاک میں ہے. اور یہ بھی ایک حدیث پاک ہے کہ جو میت کے چاروں پایوں کو کندھا دے اس کی حتمی یعنی فائنل مغفرت کر دی جاتی ہے. تو جنازے میں جانا, ان کو جنازے اٹھانا, جنازے کی نمازیں پڑھنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے. اب ہم لوگ کیا ثواب کے لیے تو اللہ نصیب کرے ہم کو, وہ رشتہ دار ہوں تو مروت میں تو بے دلی سے کہ جانا پڑ رہا ہے, یار نوکری کا ٹائم تو دندے کا ٹائم تو گھڑیاں دیکھ رہے ہیں یار اب کب نمٹے گا, تو بڑی بیزاری کے ساتھ ہمارا حساب کتاب ہوتا ہے. اللہ توفیق دے کہ مطلب یعنی کہ جنازے میں جائے بندہ اور اپنی عبرت کا سامان بھی کرے ساتھ میں کہ آج اس کے لیے یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے, کل میری بھی تو باری ہے, میرے لیے بھی کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. یوں کہ وہ تو جنازہ تو جب یعنی کہ سکرات سے لے کر تدفین تک جو نظر آ رہا ہے یہ اس میں 100% عبرت کا سامان ہے. اگر ہم سمجھیں تو ہم نہیں سمجھتے. بعض بزرگوں کا تھا کہ جنازوں میں بکثرت شرکت کرنا, بکثرت جنازوں کی نمازیں پڑھنا, تدفین میں جانا, مطلب عبرت, جان نہ پہچان کچھ بھی ہو آپ کسی میت میں جائیں گے تو کوئی منع تو نہیں کرے گا آپ کو, عبرت تو ہوگی نا. اب جو روتے ہیں وہ عام طور پہ اپنے عزیزوں کے غم میں روتے ہیں کہ میرا فلاں عزیز تھا, میری ماں تھی, میرا بھائی تھا, اس کے لیے لوگ رو رہے ہوتے ہیں. ایک دور یہ تھا کہ جنازے میں شامل ہر فرد منہ پر پلو رکھ کر چادر رکھ کر رو رہا ہوتا تھا, اور اجنبی کوئی آئے انجان آدمی تو اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میت کا اصل وارث یا رشتہ دار کون ہے. سبھی رو رہے ہوتے یہ اپنی موت کو یاد کر کے. اب وہ صورتحال بالکل چینج ہے. رونے والے کو اب تو جیب بھی زیادہ سنبھالنی پڑتی ہوگی, رونے میں جو مصروف ہے نا, ارے صبر کیجئے کر کے ملتے ہوں گے اس کو, اور وہ ہاتھ بڑھا کر موبائل نکال لیتے ہوں گے.
حضور کندھا دیتے وقت بھی اسی طرح کی احتیاط کرنی جیسا آپ نے فرمایا نا، کیونکہ جب بندہ کندھا دیتا ہے نا تو ویسے کندھا دیتے وقت ہاتھ نہیں اٹھا ہوا ہے، جی جی اور بالکل یہ آگے پیچھے لوگ رش میں لگے ہوتے ہیں، مارا ماری ہوتی ہے اور دکم پہ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں تو بس اللہ پاک خیر کرے. یعنی اب تو ایسا لگتا ہے کہ بلّہ والا ایسا لگتا ہے جیسے کہ جب بھی جنازے کی نماز میں لوگ جمع ہونا تو اعلان یہ کر بھی دینا چاہیے کہ جیسے عموماً ہم معافی واقعی پہ اعلان کرتے ہیں کہ پیارے اسلام بھائیو مہربانی کہہ کر اپنے جیب کی ضرور حفاظت کیجیے گا. ایسا لگتا ہے جنازے میں پری پلان یہ جیب کترنے والے اور موبائل اسپیشلی ٹارگیٹ پر رکھنے والے آتے ہوں، اس پہ اسپیشلی جہاں امیروں کا جنازہ ہوتا ہے، یعنی امیر لوگ زیادہ ہوتے ہوں، ان کو پتہ ہے کہ ایک ایک موبائل 5-6 لاکھ روپے کا ہوتا ہے کم از کم، تو ان کو یہ زیادہ ہوتا. تو یہ پتہ نہیں کیا ہے، اللہ پاک ان کو ہدایت دے کہ یہ لوگ وہاں عبرت لیتے ہیں، یہ چوری کے لے جاتے ہیں یار. کفن چوری کر جاتے ہیں تو اس میں باڈی نکال کر وہ بھی بک آپ جاتی بتاؤ، ہے. تو یعنی آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ جنازے میں عبرت ہے، بندہ مطلب عبرت حاصل کرے، اور یہ پری پلان باقاعدہ ٹولیوں سمیت جاتے ہیں. موبائل فون لے نہیں جانا چاہیے. باقی چور کی 14 نظریں. آپ بولتے ہیں جیب کی حفاظت کرے، وہ جیب کی حفاظت کا جب آئے گا نا اعلان تو کوئی یوں کرے گا کوئی یوں کرے گا، تو وہ جو ہے نا وہ چور کی 14 نظریں وہ دیکھ لیں گے کہ جس نے یوں کیا نہیں جس طرح ادھر ماں لے گیا. وہ کسی نے یہ چٹکلا ہے یا حقیقت ہے اللہ بہتر جانے. وہ بس میں جیب تو کٹتے ہیں، تو کوئی تھا اس بیچارے نے جیب پکڑ کے رکھی تھی کہ کہیں جیب کٹ نہ جائے، ایک پیچھے لگ گیا تھا اس کے کہ یہ پکڑ کے رکھا تھا، اس میں کچھ تو ہوگا. تو وہ بھیڑ تھی بس میں، تو اس کو اس نے ٹوپی وغیرہ پہنی ہوگی تو اس کو پیچھے سے یوں ٹوپی کو جھٹکا مارا گیا وہ جیب کترے نے، تو وہ ٹوپی سنبھالے گیا اتنی دیر میں جیب کاٹ کے وہ آگے نہیں بڑھ گیا. تو پتا چلا کہ جیب خالی ہے. تو یہ بہت چالاک اور بہت پھرتیلے ہوتے ہیں. تو اس سے موقع پر اپنے ساتھ جوخم ہونا چاہیے، اور جوخم ہونا ہی نہیں چاہیے. سمجھداری یہ کہ موبائل فون یا جو بھی ہے وہ ساتھ اب یہ مشکل بہت ہوتا ہے کہ موبائل فون جو ہے نا اب ہمارا جزو لا ينفق ہے. جزو لا ينفق مطلب یہ کہ آپ اپنی ذات سے جدا ہونے حصہ ایسا ہے کہ جدا ہو نہیں سکتا، جیسے ہاتھ جدا نہیں ہو سکتا نا، فون بھی جدا نہیں ہو سکتا. تو یوں وہ بہرحال چور چکوں کا بھی بہرحال یہ ہے حساب کتاب. تو یہ جنازے میں آپ بچیں گے کیسے؟ جنازہ اگر مالدار کا تو بھیڑ بھی ہوتی ہے، غریبوں میں چلو کچھ ریلیکس مل جائے، اٹھانے والوں کو. مالداروں میں تو بھیسم بیس ہوتی ہے. اور اس میں یہ اٹھائے گا موبائل کیوں؟ کیا ہاتھ میں رکھے تو ہاتھ میں سے بھی چھین لیں گے، یہ کرے گا کیا؟ حضور یہ کہیں تو ہوگا نا موبائل یہ جو اٹھا رہا ہے کندھے پہ. ہاں مطلب یہ کہ پھر کہیں ایسے لوگ کندھے پہ کندھا نہیں دیتے ہوں گے، یہ ہوتا ہوگا. تو کچھ تو اہتمام ان کو یا تو گاڑی میں رکھ کر آ جائیں، وہ گاڑی کا پرابلم اوپر کی جیب میں رکھ لیں، کچھ اور بھی اہتمام کریں. یعنی مجھے یاد ہے حضور ایک کا موبائل چوری ہوا تھا ایک کے جنازے میں، اور میں ان کو جانتا ہوں. حضور اتنا قیمتی موبائل تھا، شاید 3 دن تک اس کے جیسے کہتے ہیں وہ حواس بحال نہیں ہو رہے تھے کہ اللہ سوگ مناتا رہا اس بیچارہ. شوق منا دینے کہ ایسا لگا جیسے اس کی میت نہ ہو جائے نا. وہ تو مطلب آدمی جیسے وہ تعزیت کر کے یوں جیسے بیٹھا نا تو اس نے فون چیک کیا ہوگا، فون نہیں تھا. یعنی اس نے مجھے بتایا کہ میں دھار سے یوں بیٹھ گیا. آدمی کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی اور بڑی مشکل سے بندہ موبائل پھر اندر پرچیز کر بہت پاتا کچھ اس کی امانتیں ہوتی ہیں. ہاں پرچیز کر پاتا ہے. تو یہ اس طرح ہو گیا تو یہ ہوتا ہے. یہ لوگوں کا بچنا مشکل ہے. جنازے کو کندھا نہیں دو کہ دو، بھیڑ میں بہت مشکل ہوتا ہے بچنا. اوہ جی جی درست. جنازہ دینے کی بھی سعادت حاصل کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اپنی چیزوں کی بھی بندہ زندہ ہے تو اس کو اس کی حاجت ہے حفاظت کرے. اور قیمتی موبائل ایسا لے لے کے پھرنا بھی کیا تھا یار. اگر ایسی صورتحال درمیانہ رکھے، لیکن بہرحال درمیانہ رکھنے والے بھی بیچارے ہوتے ہیں، تو سب کو اپنی چیز تو حفاظت اور پیاری بھی ہوتی ہے. اللہ ان کو ہدایت دے. بس یہ چور ڈاکوں کے ایسے خطرناک ہوتے ہیں، پوری ان کی ٹیمیں ہوتی ہیں، یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں، ان سے بھیڑنا نہیں چاہیے. ایک بار وہ کسی نے بتایا کہ وہ یہ بس میں اکیلے نہیں چڑھتے، بعض ان کا ٹیم ورک ہوتا ہے. تو ایک نے مطلب وہ جیب کاٹتے ہوئے ہاتھ پکڑ لیا اس کا، اور جیب کترا کچھ شاید انمیچیور ہوگا، ہاتھ میں آ گیا اس کے. تو اب وہ بھیڑ گیا اس سے،
تو دوسرا آیا، ارے ارے کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا کر کے، ارے چھوڑو چھوڑو، ارے یا پھر وہ جیب کترے کا اس نے کہ آپ نیچے نکل کر اس کو کرتے ہیں، اس کا ساتھی بن گیا مظلوم کا، اور یہ اتر رہا ہے اسٹاف پر، اب 2-3 اور اتر رہا ہے، وہ مظلوم وہ جو انہوں نے ٹھیک ٹھاک میں تو لوٹا مارا ہے، سمجھے؟ ٹیم ورک، ہمدرد بن کے مارتے ہیں. ان کا مارنے کا طریقہ بھی عجیب ہوتا ہے. اگر کسی کو مارنا ہے نا، یہ تو بچاتے بچاتے اس کو لپٹ جائیں گے، اور نہیں ارے نہیں اس کو مت مارو اس کو مت مارو، یعنی اب ہاتھ تو باندھتی ہے نا، گر گئی اب بیچارے کو ڈیپ ڈالتے ہیں. ایسے ایسے شیطان نے ان کو گر سکھائے ہوتے ہیں کہ بس ہے، مطلب آدمی بس وہ سیدھا سادہ بن کر شریف بن کر زندگی گزارے، لڑے نہیں کسی سے. باقی لڑتے ہیں نا جو لوگ، پھر ایسی مارے کھاتے ہیں، پھر دشمنیاں اگر الگ، پھر فائرنگ، تو کیا کیا ہو جاتا ہے. اور اگر انتظامیہ بھی آ جاتی ہے تو انتظامیہ بھی ان سے پنگا نہیں ڈالتی. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ٹیمیں ہوتی ہیں، ان سے انتظامیہ بگاڑتی نہیں ہے کہ پھر یہ ہڑا اڑی جب کریں گے، یہ پھر ان کے بھی تو بچے ہوتے ہیں نا، پھر یہ مطلب بس سمجھ جاؤ اس میں کہ یہ بعض ایسے آزادی سے گھومتے ہوتے ہیں. لیکن سیر پہ سوا سیر ہوتا ہے جب مطلب یعنی کہ حرکت میں آتی ہے انتظامیہ اوپر لیول سے، تو پھر اچھے بھلوں کو دیوار سے لگا دیتی ہے اور قبروں میں گاڑ دیتی ہے. ہمارے یہاں کا مزاج تو دیکھا ہے کہ یہ وہ جھٹکے میں امن قائم کر دیتے ہیں. اللہ ہمارے ملک کو امن کا کیوارا بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ نا یار. امن قائم نہ ہو تو میرے کو بولنا. ہاں دعوت اسلامی والے نہ چوریاں کرتے ہیں، نہ ڈکیتیاں کرتے ہیں، نہ جیب کاٹتے ہیں، جو واقعی دعوت اسلامی والے ہیں. اب کوئی دعوت اسلامی میں آ گیا اور مطلب آیا اسے اب یہاں بیٹھا ہوگا، وہ اندر اندر مسکرا رہا ہوگا کہ یار میں تو تمہارا دعوت اسلامی والا نہیں ہوں، تمہارے جیسا بن کے بیٹھا ہوں، اور ایک کا موبائل تاکا ہے میں نے کیا. وہ جیسے ہی غفلت کرے گا میں تو باہر نکل جاؤں گا لے کے. مطلب بول ادھر ہر طرح کا آدمی سمجھو ادھر یہ مدنی جال پھینکا ہوا ہے، اس میں جو آگے آ گیا. بعض ایسے ہوں گے کہ جو ماشاءاللہ وہ نیک بن کر اس میں سے نکلیں گے، بعض ایسے ہوتے ہیں بد نصیب کے وہ سمجھے یہاں آ کر بھی وہ بگاڑ کر کے جائیں گے. تو یہ نصیب اپنا اپنا. اللہ پاک ہمیں بگاڑ سے بچائے اور سدھار نصیب کرے. تو اس طرح کے لوگ جو آتے ہیں ان سے آپ کو کسی کا بھی بھروسہ نہیں کرنا. شروع میں بھی میں نے سمجھا تھا، کسی کا بھروسہ نہیں کرنا. اپنے بیگیج میں جو بیگ ہے نا، اس میں نہ موبائل رکھنا ہے، نہ آپ کا رقم رکھنی ہے، کوئی چیز نہیں رکھنی ایسی قیمتی. وہ پھر الگ سے اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ اپنے آپ کو حفاظت کا انتظام ہے. پہلے تو ہوتا تھا غالباً حفاظت کا انتظام قیمتی چیز، پہلے تھا، آج کا پتہ نہیں ہے. آج کا پتہ نہیں ہے. یہ پتہ چل جائے گا ابھی، انشاءاللہ ابھی اطلاع جائے گی. حضور ماشاءاللہ موضوع جو آپ کا چل رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اگر یہ بھی ہو جائے، کیونکہ ماہ رمضان میں بدقسمتی کے ساتھ یہ لوٹ مار، موبائل لوٹنا، موٹر سائیکل لوٹنا، عورتوں کے پرس لوٹ لینا، ان کی چوریاں بالیاں پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. جی جی تو کار لوٹ کے چلے جاتے ہیں، کار میں بیٹھے رہو تو دکھا کر موبائل لوٹ کے چلے جاتے ہیں، تھوڑا کر تو فائر کر دیتے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو کر رہے ہوتے ہیں اور گھروں میں چوریاں کرتے ہیں، باہر چوریاں کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، یہ مال جو ان کے یہ لے چکے بیچ دیتے ہیں، جو پیسے آ جاتے ہیں، تو ان کو اللہ پاک سے کس قدر اس حوالے سے ڈرنا چاہیے، اور یہ مال ان کے لیے کیا وبال بن سکتا ہے؟ یہ مال تو یہ ایسا وبال ہے کہ بس جو چوری کرتا نا، وہ جب اس کا عذاب دیکھے گا نا تو وہ سمجھے اس کو برداشت نہیں ہوگی. بلکہ بعض اوقات تو زندگی میں بھی اس کی سزائیں ہوتی ہیں. ڈاکو، آپ نے کوئی بڈھا ڈاکو نہیں دیکھا ہوگا میرے خیال میں نے بھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی بڈھا ہو اور ڈکیتیاں کر کر کے وہ بڈھا ہوا ہے. اب بھی ایسا ملے گا نہیں. وہ عام طور پہ پولیس مقابلے میں وہ مارا جاتا ہے. یہ اسی طرح جو بدماش ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ عام طور پہ جوانی میں ہی وہ کسی نہ کسی یا تو پولیس کا نشانہ بنیں گے، گولی کا یا رینجرز کی گولی کا نشانہ بنیں گے، یا پھر یہ کہ یہ اپنے فریق مقابل، سامنے والا جو اس کا حریف ہوتے ہیں فریق، ان کی گولی کا نشانہ بنتے ہیں. یہ بوڑھے ہونا ان کو نصیب شاید ہی
मतलब कम ही कोई बूढ़ा होता हो। ये जितनी उधम ज्यादा मचाते हैं इतना जल्दी ये फारिग हो जाते हैं बाजूकात। मैं एक शख्स को जानता हूँ, अभी तक उसकी शक्ल मुझे याद है, बड़ा रौबदार आदमी था, हमारे मतलब कहीं भी कराची का वाक़या है। तो वो ऐसा था कि अगर किसी की ये लड़की को उठाना चाहे ये उठा लेता, कोई रोक नहीं सकता था उसको। सब मतलब पावरफुल आदमी था और कोई इससे लड़ भी नहीं सकता था, कोई जीत भी नहीं सकता था, बहुत खतरनाक आदमी था। आखिरकार एक मेमन नौजवान था, तो वो मतलब उसने इसको मार दिया, कत्ल कर दिया। और इसके मरने पर लोगों ने मिठाइयां तकसीम की थी। उस आदमी को मैं देखता था, जानता था कि ये यानी कि ऐसा यूं चलता था। लेकिन क्या हुआ, एक ऐसे लड़के ने नाम हो गया उस मेमन लड़के का कि यार इसको तो मेमन लड़के ने मार दिया। मेमन लड़ने वाले इतने माने नहीं जाते थे, तो इसने मार दिया, इसको मार दिया, इसको आदमी को यकीन ना आवे। तो फिर वो मेमन लड़का जो था वो मतलब आखिरकार वो बहरहाल वो इनकी कोई पार्टियां ये वो जो बेजार थे उन लोगों ने उसको छुड़ा लिया, केस वगैरह सब निपट गए। वो नौजवान था, वो नमाजी बन गया जिसने कत्ल किया था, और इत्तेफाक था भी मेरा मुक्तदी। हाँ, मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी उससे। मेरा मोहब्बत वाला अकीदत वाला था। अब लगता है कि वो अब कुछ पता नहीं है ज्यादा, अल्लाह बेहतर जाने किस हाल में। तो ये बोलो कितनी मतलब इबरत है यार इसमें, यानी ऐसा शख्स कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि उससे बात कर सके, और उसको इस तरह मैंने कुत्ते की मौत मार दिया गया। क्या हाथ में क्या आया? एक नौजवान को मैं जानता हूं, बाप रे बाप उसकी जान थी यार, मैं सही बोलता हूं, इतना जानदार शानदार था कि मैं मजीद इशारे नहीं देता कि उनके खानदान वाले समझ जाएं कुछ सुनते हो तो उसका भी नाम था। यानी उससे भी मैंने देखा था कोई लड़ नहीं सकता था, यहाँ तक कि जिसकी भी लड़ाई उसने मारनी थी टक्कर उसकी नक्सीर फोड़ देनी। कोई अगर भिड़ जाता ना उससे भूल भूल में तो तोड़ फोड़ कर देता, उसके खून खून कर देता। अच्छा ये जिसके हाथ में कोई खाने की चीज देखता ये चिंता आप खा जाता, बेदर्दी से खा जाता। मतलब बच्चे बाले सब देखते रह जाते या अल्लाह ये काटा कर गया। औरतें बड़ी बूढ़ियां जो होती हैं वो आम की मटकियां होती है ना, ये पानी भरने के लिए पानी टाइम पर आता था, मैं पुरानी बात करता हूँ, तो पानी के लिए मटकियां चुनती थी कि मेरी बारी तेरी बारी, इस तरह बेचारियां। तो ये मटकियां उठाता, भम धड़म, ये बूढ़ी